بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جو سالس کا سبق نمبر 130 ہے، اور اس سبق میں مثل جنس الاقرار بین ما لہ ولایت و ما ولایت لہ کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت ومن مات ابوہ سے لے کر فیؤدی الی الدور تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، الوارث اذا قر بدین علی میت وانکر الاخرون فیصرف حصتہ الی الدین۔ ورثاء میں سے ایک وارث نے میت کے خلاف دین کا اقرار کیا کہ فلاں کا اس کی ذمہ دین ہے، اور دوسرے ورثاء نے اس کا انکار کیا، تو میراث میں سے اس کا جو حصہ ہے وہ دین کی طرف پھیرا جائے گا۔ نمبر 2، احد الشریکین فی الدین المشترک اذا قبض نصیبہ کان ملکا لہ وکان للآخر ان یشارکہ، کہ دین مشترک میں دونوں شریکوں میں سے ایک نے اپنے حصہ پر قبضہ کیا تو وہ اس کی ملکیت تصور ہوگی، اور دوسرے کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ اس میں شریک ہو جائے۔ نمبر 3، اذا استحق المقبوض فی الدین رجع المدیون علی قدر الاستحقاق، دین میں جس مال پر قبضہ کیا گیا اگر اس کو کوئی مستحق نکل آتا ہے تو مدیون استحقاق کے بقدر مال پر رجوع کر سکتا ہے۔ نمبر 4، سہم الدور ساقط، کہ ہر وہ چیز کی جس سے دور اور تسلسل لازم ہو وہ ساقط ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال ومن مات ابوہ فاقر باخ لم يثبت نسب اخیہ لما بینا، اور اگر کسی کا باپ فوت ہوا اور اس نے کسی کے بھائی ہونے کا اقرار کیا تو اس کے بھائی کا نسب ثابت نہیں ہوگا ہماری بیان کردہ دلیل کی وجہ سے۔ وَيُشَارِكُهُ فِي الْإِرْثِ، اور میراث میں اس کا شریک ہوگا، لِأَنَّ إِقْرَارَهُ تَضَمَّنَ شَيْئَيْنِ، اس لیے کہ اس کا اقرار دو چیزوں کو شامل ہے، حمل النسب علی الغیر، نسب کو غیر پر لادنا، ولا ولایت لہ علیہ، اور اس پر اس کو ولایت حاصل نہیں ہے، والاشتراک فی المال، اور مال میں شریک ٹھہرانا، ولہ فیہ ولایت، اور اس میں اس کو ولایت حاصل ہے، فیثبت، لہذا یہ ثابت ہوگا، کالمشتری، جیسا کہ مشتری۔ اذا اقر علی البائع بالعتق، کہ جب وہ بائع پر عتق کا اقرار کریں، لم يقبل اقرارہ علیہ، تو اس کے خلاف اس کا اقرار قبول نہیں کیا جائے گا، حتی لا یرجع علیہ بثمن، یہاں تک کہ ثمن میں بھی اس پر رجوع نہیں کرے گا، ولکنہ یقبل فی حق العتق، مگر عتق کے حق میں قبول کیا جائے گا۔ قال ومن مات ابوہ فاقر باخ، اس عبارت میں مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص کا باپ فوت ہوا تو اس نے کسی کے بارے میں بھائی ہونے کا اقرار کیا کہ مثلا زید بھی میرا بھائی ہے۔ ابھی زید کا نسب تو ثابت نہیں ہوگا، یعنی رشتہ اخوت تو ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں تحمیل النسب علی الغیر ہے، باپ پر نسب کو لاد رہا ہے، تو اس وجہ سے نسب ثابت نہیں ہوگا۔ وَيُشَارِكُهُ فِي الْإِرْثِ، البتہ میراث میں مقر لہو اس کے ساتھ شریک ہوگا۔ لِأَنَّ إِقْرَارَهُ تَضَمَّنَ شَيْئَيْنِ، یہاں سے دلیل بیان کر رہے ہیں کہ مقر نے جو اقرار کیا ہے وہ دو چیزوں کو شامل ہے، ایک غیر پر نسب کو لادنا، اور اس پر اس کو کوئی ولایت حاصل نہیں ہے، اور دوسری بات اس میں مال میں کسی کو شریک کرنا، اور اس کو اس پر ولایت حاصل ہے کہ مال میں کسی کو شریک کریں، تو جہاں پر ولایت حاصل ہے وہاں پر اس کے اقرار کی وجہ سے حکم ثابت ہو جائے گا، اور جہاں پر ولایت ثابت نہیں ہے تو اس معاملہ میں اس کا اقرار کالعدم ہوگا۔ کالمشتری اذا اقر علی البائع، اصل عبارت اس طرح ہے، یہاں پر واو کا اضافہ ہے، اس کی مثال بیان کر رہے ہیں کہ مشتری نے بائع پر غلام کے آزادی کا اقرار کیا کہ بائع اپنے فروخت کردہ غلام کو آزاد کر چکا تھا، تو ابھی بائع پر چونکہ اس کو ولایت حاصل نہیں ہے لہٰذا اس کے حق میں اس کے اقرار کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، البتہ یہ غلام اس کے قبضہ میں ہے تو عتق کے حق میں اس کا یہ قول قبول ہوگا، یہ غلام آزاد ہو جائے گا، لیکن بائع پر ولایت نہ ہونے کی وجہ سے مشتری کو اس پر رجوع ثمن کا حق بھی نہیں ہوگا۔ تو جیسے یہاں پر مشتری کو جس بات پر ولایت حاصل ہے تو اس میں اس کے قول کا اعتبار کیا گیا، غلام آزاد ہوا، اور جہاں پر اس کو ولایت حاصل نہیں ہے تو وہاں پر اس کا قول رد ہوا، تو ایسی ہماری اس مسئلہ میں بھی
جہاں پر مقر کو ولایت حاصل ہے تو اس میں تو اس کا اقرار قبول ہوگا، اور جہاں پر اس کو ولایت نہیں ہے تو اس معاملہ میں اس کا اقرار مردود ہوگا۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال ومن مات وترك ابنين وله على آخر 100 درهم فأقر أحدهما أن أباه قد قبض منها 50 فلا شيء للمقر وللآخر 50۔ اور اگر کوئی فوت ہوا اور دو بیٹے چھوڑیں اور اس کا کسی دوسرے آدمی پر 100 درہم قرض ہو، پس دونوں میں سے ایک نے اقرار کیا کہ اس کا باپ فوت ہوا اور وہ ان 100 میں سے 50 پر قبضہ کر چکا تھا، تو مقر کے لیے کچھ نہیں ہوگا اور دوسرے کے لیے 50 درہم ہوں گے۔ لأن هذا قر على نفسه وعلى أخيه وعلى الميت، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ پر، بھائی اور میت پر اقرار کیا۔ فیصح فی حق نفسه، تو اس کے ذات کے بارے میں تو درست ہوگا، لولایتہ علیہا، اس لیے کہ اسے اپنی ذات پر ولایت حاصل ہے۔ ولا یصح علیہما، اور ان دونوں پر صحیح نہیں ہوگا۔ لأن هذا اقرار بالدین علی المیت، اس لیے کہ میت پر دین کا اقرار ہے۔ لأن الاستیفاء انما يكون بقبض مضمون، اس لیے کہ اصولیابی قبض مضمون کی وجہ سے ہوتی ہے۔ فإذا كذبه أخوه، پس جب اس کے بھائی نے اس کی تکذیب کی، استغرق الدین نصیبہ، تو دین نے اس کے حصے کو گھیر لیا۔ کما هو المذهب عندنا، جیسا کہ ہمارا مذہب ہے۔ غایت الامر انہما تصادقا علی کون المقبوض مشترکا بینہما، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ دونوں نے آپس میں مقبوض کے مشترک ہونے کے ایک دوسرے کی تصدیق کی۔ لیکن المقر لو رجع علی القابض بشیء، لیکن اگر مقر قابض پر کسی چیز پر رجوع کرے گا، لرجع القابض علی الغریم، تو قابض مقروض پر رجوع کرے گا، ورجع الغریم علی المقر، اور مقروض مقر پر رجوع کرے گا، فیؤدی الی الدور، تو اس سے دور لازم آئے گا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ قال ومن مات وترک ابنین، اس عبارت میں مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص فوت ہوا اور دو بیٹے چھوڑیں، اور حال یہ ہے کہ مؤرث یعنی باپ کا زید کی ذمے 100 درہم قرض ہے۔ تو ابھی دونوں میں سے ایک بیٹا کہتا ہے کہ باپ نے اپنی زندگی میں زید سے 50 درہم وصول کر لیے تھے، اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، کوئی وصول نہیں کیے ہیں۔ تو ادائیگی کا جو مقر ہے اس بیٹے کو کچھ نہیں ملے گا، اور دوسرا منکر بیٹا اس کو 50 درہم ملیں گے۔ لأن هذا قر على نفسه وعلى أخيه وعلى الميت، یہاں پر مقر نے جو اقرار کیا ہے وہ 3 بندوں کو شامل ہے، ایک اسے خود، اور ایک اس کے بھائی، اور تیسرا اس کا والد ہے۔ تو اس کے بھائی اور والد پر تو اس کو کوئی ولایت حاصل نہیں ہے، لہٰذا ان کے حق میں تو یہ اقرار مردود ہے۔ البتہ اس کو اپنے آپ پر ولایت حاصل ہے، تو اس وجہ سے اس کے حق میں اقرار قبول ہوگا، اور اس کا حق چونکہ 50 درہم میں ہے، اس وجہ سے 50 درہم ساقط ہو جائیں گے اور اسے کچھ نہیں ملے گا۔ لأن هذا اقرار بالدین علی المیت، اس لیے کہ میت پر دین کا اقرار ہے، اور دین کی اصولی ایسے قبضہ کی وجہ سے ہوتی ہے کہ جو قبضہ مضمون ہو، یعنی ایسے مال پر قبضہ کیا جائے کہ جو ذمہ میں واجب ہو۔ لأن الدیون تقضى بامثالها لا باعیانها، اور اس پر پہلے بات ہو چکی ہے۔ فإذا كذبه أخوه، پس اس مقیر کی جب اپنے بھائی نے تکذیب کی تو یہ دین اس کے حصہ کو محیط ہو جائے گا، اور اس کے حصہ چونکہ 50 ہے تو 50 ساقط ہو جائیں گے۔ کما هو المذهب عندنا، جیسا کہ ہمارا مذہب ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مورث پر دین کا اقرار کریں تو وہ اقرار صرف اس کے حصہ پر واقع ہوتا ہے۔ غایت الامر، خلاصۃ الباب یہ ہے کہ دونوں نے جو مالک مقبوض ہے اس کے مشترک ہونے پر ایک دوسرے کی تصدیق کی کہ یہ مال مشترک ہے میرا اور آپ کے مابین۔ لیکن المقر لو رجع علی القابض بشیء، جس بھائی کو 50 درہم ملے ہیں، اگر مقر اس پر 25 درہم میں رجوع کریں کہ آپ 25 مجھے دے دیں، لرجع القابض علی الغریم، تو وہ جو قابض بھائی ہے جس کو 50 درہم ملے ہیں وہ مقروض پر رجوع کرے گا کہ آپ مجھے 25 دے دیں کیونکہ 25 تو مجھ سے چلے گئے۔ ورجع الغریم علی المقر،
اور وہ مقروض مقر پر رجوع کرے گا کہ آپ کے تو کچھ بھی نہیں بنتا، لہٰذا آپ یہ 25 مجھے دے دیں، تو اس طرح دور اور تسلسل لازم آئے گا جو کہ باطل ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔